آمین وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ وحبہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحبیب العطوف الامین الکریم۔ اے میری چشم نم برستی رہ، اے میری چشم نم برستی رہ، جگمگا عشق کے اجالے سے دونوں عالم میں لوگ پہچانے تجھ کو سرکار کے حوالے سے۔ سبحان اللہ بے شک۔ عصر نو رات کے زندہ سے نکالی جائے، کیا بات ہے۔ عصر نو رات کے زندہ سے نکالی جائے، تیرگی وقت کے رخسار سے ٹالی جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عصر نو رات کے زندہ سے نکالی جائے، تیرگی وقت کے رخسار سے ٹالی جائے، ہم نہ دیں گے کبھی قاتل کو مسیحا کا لقب، ہم نہ دیں گے کبھی قاتل کو مسیحا کا لقب، ہم نہ دیں گے کبھی قاتل کو مسیحا کا لقب، ساری دنیا بھی اگر سر پہ اٹھا لی جائے، ساری دنیا بھی اگر سر پہ اٹھا لی جائے۔ اور ایک شعر سچائی ہے، اگر کسی کے آئینے احساس کو میرے اس شعر کے تیور سے تکلیف پہنچے تو پہلے ہی معذرت کے 100 لہجے آپ کی بارگاہ میں خاموشی کے ساتھ پیش خدمت ہیں، قبول فرما لیجئے گا۔ تیرگی وقت کے رخسار سے ٹالی جائے، ہم نہ دیں گے کبھی قاتل کو مسیحا کا لقب، ساری دنیا بھی اگر سر پہ اٹھا لی جائے، کھل ہی جائے گا بھرم ان کے تقدس کا فراز، کھل ہی جائے گا بھرم ان کے تقدس کا فراز، پارساؤں کی جو رودات کھنگالی جائے، پارساؤں کی جو رودات کھنگالی جائے۔ حضرات، قلت وقت کی شکایت تو نہیں ہے، مگر آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں باوقار خطباء اہل سنت اور مسکراتے ہوئے ترنم کے چہروں کی شرکت اس بات پر مجھے ہوش کی دوا دے رہی ہے کہ ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، یہ لوگ سوکھی ندی سے بھی پانی لیتے ہیں۔ حضرات، جتنے لوگ جا رہے ہیں 2 منٹ کے اندر جا سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ 2 منٹ کے بعد اگر آپ جائیں گے تو یاد رکھیے آپ جئیں گے مگر میری گفتگو کے بغیر جئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ میری گفتگو کے بغیر آپ جئیں، آپ جی تو لیں گے مگر آپ کی زندگی ان کتوں کی طرح ہوگی کہ وہ بھی جی لیتے ہیں، آپ کی زندگی ان جانوروں کی طرح ہوگی جو جانور بھی بچے پیدا کر لیتے ہیں، آپ کی حیثیت ان پرندوں کی طرح ہوگی جو پرندے انڈوں کو اپنے پروں سے سینک کر گرمی دے کر بچے تو نکال لیتے ہیں مگر ان بچوں کا روشن مستقبل نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مستقبل روشن ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گزرے ہوئے عظمتوں کے قصیدے پھر سے آپ تک پہنچیں، آپ تھوڑی دیر ہوش کے ساتھ اور کبھی کبھی جوش کے ساتھ میری گفتگو سماعت فرمائیے۔ اس وقت منبر نور پر شمیم فکر و فن حضرت علامہ شمیم خان صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، وہیں ہندوستان کی سرحد و سیما کو عبور کرتا ہوا جس مرد شاعر کا شعر و سخن کبھی پاکستان سے دعائیں بٹورتا ہے،
کبھی بنگلہ دیش کے چٹگام کی آب و ہوا سے جن کے حق میں دعا نکلتی ہے، کبھی اساتین اردو ادب شعر و سخن کی صورت میں جن کو اپنے جملوں کے دعائیہ تیور سے خوبصورت بناتے ہیں، وہ نقیب اہل سنت شہزادہ شعر و ادب آبروئے فکر و فن حضرت علامہ محبوب گوہر صاحب قبلہ منبر نور پر تشریف رکھتے ہیں۔ ابھی ان کی تازہ ترین منظوم سوانح اعلیٰ حضرت آ چکی ہے۔ ایک ایسی کتاب آئی ہے جس کتاب کے پنوں کو کم سے کم ہر اس عالم کو ضرور پڑھنا چاہیے جو خود کو مسلک اعلیٰ حضرت کا علم بردار کہتے ہیں، جو اس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم بریلی والے ہیں۔ آپ نے ملک العلماء کی کتاب نہیں پڑھی ہو تو اتنی کوشش تو ضرور کیجئے کہ حضرت محبوب گوہر کی اس پاکیزہ کاوش کو جیب سے کچھ نکال کر کتاب لے کر اپنے گھروں کی طرف جائیے، اس لیے کہ اس وقت میری تقریر عالمی فکر و نظر کے ساتھ ہوگی، مگر بہار کی زمین کے کینوس پر میری گفتگو کے چہرے نظر آئیں گے۔ عجیب جگہ ہے یہ بہار، مردم خور بھی ہے، مردم خیز بھی ہے، مردم شناس بھی ہے۔ بہار میں جیسی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں، ہم دنیا سے شکایت کیا کریں جب بہار اپنے بہار کے ان باوقار چہروں کی قدر نہ کر سکا تو ہم اوروں سے کیا شکایت کریں۔ یاد رکھیے گا، ولایت عصبیت نہیں چاہتی ہے، ولایت سرحد و سیما کا محتاج نہیں ہے، ولایت کو کبھی کوئی علاقوں میں قید نہیں کر سکتا، ولایت کبھی ایک علاقے کے لیے نہیں ہوا کرتی ہے، مگر جس علاقے میں جو مرد ولی ہو اس علاقے کے باہوش چہروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی فخر سے پوری دنیا کو یہ پیغام دے سکے کہ میری گلی میں بھی آج سے 300 سال پہلے کوئی مرد درویش آیا تھا، آج سے 500 سال پہلے بھی کوئی مرد درویش آیا تھا، آج سے 100 سال پہلے بھی کوئی مرد درویش آیا تھا۔ جس مرد درویش کی فکر و نظر کی جھولیوں سے نکلنے والے رشد و ہدایت کے کلمات کے چمکتے ہوئے موتیوں نے میرے خاندان کو اسلام کی چمک عطا کر دیا ہے۔ ہم ایسے ہی ماحول میں گفتگو کرنا چاہیں گے اور ڈھیر ساری مبارکبادیوں کی دعائیں حضرت محبوب گوہر کی فکر و فن کے آئینہ خانے میں سجانا چاہیں گے کہ آپ نے پھر سے ہماری جماعت کے چہروں کو ملک العلماء کی یادوں کا تعویذ دے دیا ہے کہ جس ملک العلماء نے بہار کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت کی زندگی کو نثر کے لہجے میں پیش کیا تھا، اور یہ بہار کے 2 حصے اگر کیے جائیں، ایک گنگا اس پار ایک گنگا اس پار، گنگا اس پار کا بہار وہ ملک العلماء نے منصور تیور اعلیٰ حضرت کا دیا ہے، اور گنگا اس پار مظفرپور، ویشالی، سیتامڑھی اور موتیہاری اور دربھنگا اور جتنے بھی علاقے ہیں اور نیپال کی ترائیوں میں بسنے والے سنی چہروں، تم مبارکباد کے ساتھ حضرت محبوب گوہر کو کسی تنقید حسد کینہ کی دنیا سے باہر نکال کر اتنی دعاؤں کے پھول برسا دو کہ جب تم اعلیٰ حضرت کی کشاف کے تعلق سے ملک العلماء کو پڑھو تو ملک العلماء سطروں میں دکھ جائے، ملک العلماء امام احمد رضا لفظوں میں دکھ جائے، امام احمد رضا زیر میں دکھ جائے، امام احمد رضا زبر میں دکھ جائے، امام احمد رضا پیش میں دکھ جائے، امام احمد رضا لکیروں میں دکھ جائے، امام احمد رضا پنوں میں دکھ جائے۔ اور جب حضرت محبوب گوہر کے منظوم سوال اعلیٰ حضرت کو پڑھو تو قافیے میں امام احمد رضا دکھ جائے، ردیف میں امام احمد رضا دکھ جائے، شعر و سخن میں امام احمد رضا دکھ جائے۔ اے محبوب گوہر، دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد ہو کہ پھر سے تم نے دنیای اہل سنت کے ماہرین بزم سخن کو آواز دیا ہے کہ بہار مردم خور ہی نہیں ہے بلکہ مردم خیز بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کتاب دیکھ رہے ہیں
جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہیے عشق محبت عشق محبت. کسی کے ہاتھ ابھی جھکے ہیں تو پھر سے ایک موقع دے رہا ہوں, ہاتھ اٹھا کر کہیے عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. یہ کتاب ہے, پوری کتاب 500 صفحات پر مشتمل. اعلیٰ حضرت کی اداؤں سے پیار کرتے ہو, اس شعر میں پڑھ لو, اس شعر کو سن لو, اس شعر کو سمجھ لو, اور جو شعر پڑھتے جاؤ گے اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کی بارگاہ کے بھکاری بنتے جاؤ گے, اور تم واقعی سچے بھکاری بنتے جاؤ گے. تو جب بریلی سے عشق کے گرد و غبار اڑیں گے تو اسی اڑتے ہوئے گرد و غبار میں کہیں محبوب گوہر کی فکر و قد و کاوش بھی آپ کو نظر آ جائے گی. اور اسی فکر و قد و فکری قد و کاوش کو جب آپ اپنے گلے کا ہار اور آنکھوں کا سرما بناؤ گے تو کہو گے کہ واہ رے بریلی, تو نے واہ رے مظفر پور, واہ رے سیتا مڑھی, واہ رے ویشالی, واہ رے بہار. اگر بہار اگر اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو پہچان کر اعلیٰ حضرت پر قلمی تحقیقی کام کرنے کا سب سے زیادہ کسی کے سر چہرہ بنتا ہے تو وہ یہی بہار کی سرزمین ہے جس نے اعلیٰ حضرت کی قلمی فکر و فن کو پوری دنیا میں روشن. زندہ باد. شکریہ حضرت, شکریہ. اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی نہیں مگر حضرت محبوب گوہر کا نمبر آپ کے پاس ہے. ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں اس کتاب کو رکھے. آپ نہیں پڑھ سکو تو کیا ہوا, اپنے امام کو خرید کر دے دو. آپ نہیں پڑھ سکو تو کیا ہوا, اپنے کسی طالب علم کو خرید کر دے دو. ہو سکے تو گھر میں رکھو. تم نہیں پڑھ سکو گے مگر اتنا تو دیکھو گے اعلیٰ حضرت موجود ہے, اعلیٰ حضرت موجود ہے. اس لیے ہر کسی کی اپنی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جب مکمل کتاب طباعت کے مرحلے سے جو گزر چکی ہے, یہ صرف دکھانے کے لیے یہاں کتاب لائی گئی ہے. باقی کتاب اس وقت ٹرین پر ہے, چل کر مظفر پور پہنچ جائے گی. آپ حضرات ضرور اپنے اپنے گھروں میں یہ کتاب لے کر جائیے. میں پرچار کتاب کا نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس کتاب کی وجود سے اور اس کتاب کے ذریعہ سے آپ کے عقیدے کا پرچار کر رہا ہوں, آپ کی سنیت کا پرچار کر رہا ہوں, آپ کے احساس کا پرچار کر رہا ہوں, اور آپ کے نظریے کا پرچار کر رہا ہوں. یہ بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا. اب تھوڑی دیر میری گفتگو سنیے. سننے کے مزاج میں ہے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. اب اہل علم تشریف فرما ہے. کسی کا نام لیے بغیر میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو جہاں ہے اپنی جگہ پر دن کے اجالے میں مسلک اہل سنت کے لیے آفتاب ہے تو رات کی تاریکی میں مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے ماہتاب ہے. گفتگو بس اتنی سی کرنی ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ پروفیسر ہیں, آپ علامہ ہیں, آپ مفتی ہیں, آپ خطیب ہیں, آپ شاعر ہیں, مگر آپ خود سے یہ پوچھئے کہ آپ بندہ ہیں یا نہیں. غور سے میری بات سنیے گا. ڈاکٹر ہونا آسان ہے, خطیب ہونا آسان ہے, ادیب ہونا آسان ہے, شاعر ہونا آسان ہے, محدث ہونا آسان ہے, مناظر ہونا آسان ہے, مفکر ہونا آسان ہے, قلمکار ہونا آسان ہے, بندہ ہونا بڑا مشکل ہے. بندہ ہونا بڑا مشکل ہے. اتنا بڑا مجمع ہے, ہزاروں ہزار کی بھیڑ ہے. میں آپ سے ایک سوال کروں, آپ مجھے بتائیے, آپ کہتے تو ہیں کہ خدا کے بندے ہیں مگر سمجھائیے بندہ کسے کہتے ہیں, بندہ کی تعریف کیا ہے. بندہ آپ ہیں تو میں کیسے سمجھوں کہ آپ بندہ ہیں. بندگی کا جوہر کیا ہے.
ڈاکٹر اگر علاج نہ جانے اسے ڈاکٹر نہیں کہتے، شاعر اگر قوافی اور عروض نہ سمجھے اسے شاعر نہیں کہتے، محتمیم اگر اپنے اہتمام سے دارالعلوم کو ترقی کا راستہ نہیں دے اسے محتمیم نہیں کہتے، مدرس اگر اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو اپنے علم و فکر کا وارث نہیں بناتے اسے مدرس نہیں کہتے، مناظر اگر سامنے والوں کو اس کی زبان میں اس کی اوقات بتا کر فتح و نصرت کا پرچم نہیں لہراتے اسے مناظر نہیں کہتے، کسان وہی ہے جسے کاشتکاری کا ہنر آتا ہو، مقرر وہی ہے جو فن تقریر سے واقف ہو، ادیب وہی ہے جس کی زبان ادب کی چاشنی بکھیر کر تحریر کو خوبصورت کر دے، اگر ادب نہیں، ادیب نہیں، قلم نہیں، قلمکار نہیں، زبان نہیں تو فصیح نہیں، بیان نہیں، بلیغ نہیں، ادب نہیں، ادیب نہیں، مقرر نہیں، تقریر نہیں، کاشتکاری نہیں، تقریر کسان نہیں، اسی طرح سے اگر بندگی نہیں، کیا پیغام لگے کہ اسٹیج والے بھی کچھ دعا دے رہے، اسٹیج والے بھی دعا دے رہے، مجھ کو ایسا لگنا چاہیے، اور آپ کی انجمن سے صرف مجھ کو ایسا احساس ہو کہ میں مردوں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، جن کے ہاتھ جھکے ہوئے ہیں ایک موقع اور دے رہا ہوں، اللہ تمہیں کربلا والے حضرت عباس کے بازوؤں کا صدقہ دے دے۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ میں بالکل موٹی موٹی بات کروں گا، اچھی اچھی بات کروں گا، آؤ تمہیں لے کر چلوں۔ 700 سال کی تاریخ میں حضرت محبوب گوہر صاحب قبلہ، اتنا اچھا مجمع، اتنی اچھی بھیڑ، اتنا اچھا وقت مجھ جیسے چھوٹے موٹے خطیبوں کو کبھی کبھی میسر آتا ہے، آج وہ وقت میسر آیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ بزرگوں کے فیضان نظر کے سائے میں کچھ سبق کے وہ پنے کھول دوں کہ جہاں پر ہمارے محبین کہہ سکے کہ یہاں فیضان نظر بھی ہے اور مکتب کی کرامت بھی موجود ہے۔ محبت سے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ، اور جی لگا کر، اور جی لگا کر، اور جی لگا کر بولو سبحان اللہ۔ بندگی کسے کہتے ہیں؟ اے بہار میں رہنے والوں، میں نے فیس بک کی زمین پر چھوٹا سا ایک مضمون قلم برداشتہ پیش کیا تھا، جس میں اپنے بہار کا وہ سلطان المحققین جنہیں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کہتے ہیں، وہ بہار کی سرزمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ جب میں نے ان کی عظمت کے تعلق سے اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو سمیٹ کر ایک مضمون کا لباس دیا، کچھ علماء نے یہ سوال کیا فیس بک کی زمین پر کہ ان کا مزار کہاں ہے۔ جب میں نے پوچھنے والے کی زندگی دیکھی، وہ عالم تو ہے، مصباحی بھی ہے، مگر کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ وہ کشن گنج کے رہنے والے تھے، یعنی اسی صوبے بہار کے مشہور ترین ضلع کشن گنج کا رہنے والا وہ مصباحی عالم تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ حضرت کا مزار کہاں ہے۔ میں غیرت سے کڑ گیا کہ یہ عالم ہے اور عالم کو پتہ نہیں ہے کہ سرکار مخدوم بہاری کا روضہ کہاں ہے، تو پھر ہم اپنی قوم سے کیا شکایت کریں گے، ہم اپنے ان شہزادوں سے کیا شکایت کریں گے۔ تب سے میں نے کمر ہمت ٹھان لی اور یہ فیصلہ کیا کہ میری گفتگو ہندوستان کے جس حصے میں ہو، چاہے وہ یوپی کا علاقہ ہو، چاہے وہ راجستھان کے ساحلی مزاج کے تیور ہو، چاہے وہ گجرات کی آبپاشی کا علاقہ ہو، چاہے وہ بنگلور کی تہذیب کی سرزمین ہو، چاہے وہ بمبئی کی محبت بھری آبادی ہو، ہر جگہ میں اپنی تقریر میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اپنے بہار کے مخدوم کو لا کر دنیا کو بتاؤں گا کہ دیکھ بہار کی سرزمین نے کیسے کیسے ہیرے پیدا کیے ہیں۔ ارے ناز اور فخر ہمیں ہے کہ بہار میں سلطان المحققین جیسا تاریخ تصوف کا چمکتا ہوا ہیرا رہتا ہے۔ مجھے فخر اس بات پر کہ اسی بہار کی سرزمین پر ملک العلماء جیسی تاریخ ساز شخصیت رہتی ہے۔ مجھے ناز ہے اس بہار کی سرزمین پر جہاں سرکار محبت جیسا اسلام کا شہزادہ رہتا ہے۔ مجھے ناز ہے بہار کی سرزمین پر
جہاں پر حضرت مفتی اعظم کانپور مفتی رفاقت جیسا اسلام کا بیٹا رہتا ہے، مجھے ناز ہے اس بہار کی سرزمین پر جہاں شیخ المشائخ سرکار سرکاہی تیغ علی جیسا وقت کا ولی کامل رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، علامہ نعمان اختر صاحب فائق الجمالی۔ سبحان اللہ سبحان پورے مجسم بابو کہاں گئے؟ ہاں ماشاءاللہ ذرا صاحب اس حصے کو بھی سن لیجیے، سن لیجیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کہیں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا جب ولایت میں مقابلہ ہی نہیں تو میں کیوں مقابلہ کروں؟ آؤ تمہیں بتاتا ہوں اپنے مخدوم کی زندگی کا ایک سبق۔ ایک ایک فرد سبحان اللہ بولے تب میں مخدوم کی گلیوں کا طواف کروں۔ حضرت محبوب گور صاحب توجہ چاہوں، میں تو چاہوں گا کہ آپ کی اگلی خدمت سرکار مخدوم کے تعلق سے ہو جائے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ علماء بتا دیں، علماء ہاتھ اٹھا کر بتائیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ بتائیے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کون سرکار مخدوم جب پیدا ہوئے پٹنہ کے منیر شریف میں اور جن کا روضہ پربہار ہے بہار شریف میں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بڑوں کو چھوٹے لقب دیتے ہیں۔ علماء اہل سنت کی توجہ، بڑوں کو چھوٹے لقب دیتے ہیں، فلا 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 فلا۔ اما نام کب آئے گا؟ لقب ہی میں کب تک کھوئے رہو گے؟ نام تلاش کرو تو سمندر کی لہروں میں کھو گئے، کبھی ڈبکی لگایا نہیں کہ ہیرا موتی مل سکے۔ چھوٹے بڑوں کو ٹائٹل دیتے، میں نے چھوٹے سے کہا تو کتنا بڑا ہو گیا ہے جو ناپ رہا اپنے بڑوں کو؟ مگر میرے مخدوم کو ان کے بڑوں نے بھی ٹائٹل نہیں دیا تھا، ان کے معاصر نے بھی ٹائٹل نہیں دیا تھا، ان کے پیر نے بھی ٹائٹل نہیں دیا تھا، ان کے ساتھیوں نے بھی ٹائٹل نہیں دیا تھا، بلکہ جب سلطان المحققین 700 سال کی تاریخ میں، بہار والوں نوٹ کرنا، 700 سال کی تاریخ میں جہاں جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے اور جہاں جہاں فارسی زبان کی روش ہے، دنیا فارسی اور زبان اردو میں 700 سال کی تاریخ میں دنیا تصوف کا اتنا بڑا کوئی قلمکار پیدا نہیں ہوا جتنا بڑا قلمکار بہار کے بہار شریف میں لیٹا ہوا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے۔ ایک روایت میں انہوں نے 1800 کتابیں لکھی، ایک روایت میں انہوں نے 2200 کتابیں لکھی، ایک روایت میں انہوں نے 3200 کتابیں لکھی۔ جب ان کا انتقال ہوا، ان کے کلہ والے مرید نے رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، مولا میرا پیر جدا ہو گیا، تیری بارگاہ سے میرے پیر کو کیا انعام ملا؟ میں مرید ہوں، پیر کی جدائی میں تڑپ رہا ہوں، دل نہیں مانتا ہے، کرم ہو جائے، تو نے اپنی بارگاہ کرم نوازی سے میرے مرشد کو کیا مقام دیا ہے؟ ذرا اشارہ ہو جائے۔ آنکھ بند ہوئی، عالم کشف میں پہنچے، لوح محفوظ پہ نظر پڑی تو لوح محفوظ پر 2 نام تھا، ایک نام کے ساتھ سلطان العارفین لکھا تھا اور ایک نام کے ساتھ سلطان المحققین لکھا تھا۔ جس نام کے ساتھ سلطان العارفین لکھا تھا وہ حضرت بایزید بستامی تھے، اور جس نام کے ساتھ سلطان المحققین لکھا تھا وہ ہمارے بہار کے سلطان المحققین شیخ شمس الدین یحییٰ منیری تھے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ۔ ارے خط میں بھی لکھتا ہوں، خط آپ بھی لکھتے ہو، خط اور بھی لکھتے ہیں۔ جب خط لکھا جائے تو السلام علیکم، بیٹا بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، گھر میں چاول نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، دال نہیں ہے، حضور دعا کر دیجئے، حضور ایسا کر دیجئے، حضور ویسا کر دیجئے، تعویذ بھیج دیجئے، تو فلاں بھیج دیجئے، دس بھیج دیجئے، ڈیٹ بھیج دیجئے، اف بھیج دیجئے، بٹ بھیج دیجئے۔ مگر جب میرا مخدوم خط لکھتا تھا، علیہ علم کی توجہ،
جب میرا مخدوم خط لکھتا تھا تو پڑھنے والے کہتے تھے یہ خط ہے یا رب تک پہنچنے کا راستہ. کیا بات ہے حضرت, کیا جب خط لکھتے تھے تو کہتے تھے یہ مخدوم خط لکھتے ہیں یا دلوں کی دنیا کی گندگی کو نکال کر مدینہ اس میں بسا دیتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اور جب ان کا خط سمجھ سکو تو سمجھ لینا, سمجھ سکو تو سمجھ لینا, میں بہت کلیئر کہہ رہا ہوں. نام بیچ کر تقریر مت کرو, نام سے دل لگا کر تقریر کرو, نام سے رشتہ جوڑ کر تقریر کرو. نام بیچ کر تقریر کروں تو بھی ناروں کا رنگ آ جائے. اور میں نے چھوٹی سی خطابت کی عمر میں اپنی فکر کے انگشتوں کو جب لہرایا ہے تو سماعت کے چاند کے اتنے ٹکڑے کیے ہیں کہ ہر طرف سے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صدائیں گونجی ہیں. میں اس وقت بھی وہ کام کر سکتا ہوں, مگر آؤ ذرا اپنے بہار کی اس عظیم شخصیت کو سنبھالو. اللہ 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 اللہ. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور جی لگا کر بولو سبحان اللہ. کسی کا ہاتھ جھکا نہیں رہے, لہرا لہرا کے بولو یا رسول اللہ. توجہ چاہوں علامہ شمیم صاحب قبلہ صاحبان نظر, توجہ چاہوں. حضرت مخدوم بہاری کا خط جب پہنچ گیا محبوب الہی, محبوب الہی حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دلی کے پاس جیسے ہی خط کھولا, مضمون پڑھا, مضمون پڑھتے ہی حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دلی رقص کرنے لگے. وجد میں آ گئے. دیوانوں نے کہا اے میرے سرکار, اچانک یہ رقص کی کیفیت, اچانک یہ وجد کا ماحول, اچانک یہ الہامی مزاج کا تیور ایسا کیوں ہو گیا؟ تو حضرت محبوب الہی کے خلیفہ و عزیز حضرت خواجہ نصیر طلب کر کہتے ہیں ارے جب بھی میرے بھائی شرفا کا خط آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شرفا کا خط نہیں ہے, یہ محبوب الہی کا ہاتھ مل گیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اولیاء کرام علامہ نعمان اختر صاحب فائق الجمالی. اتنی بات سمجھ گئے تو اب قریب آؤ, واہ 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 واہ. اب قریب آؤ. مسکرا دو تو آگے بڑھ جاتا ہوں, مسکرا دیا سبحان اللہ بول دو تو آگے بڑھنے میں مزہ آ جائے. اب اہل علم کی توجہ کے ساتھ آپ کی محبت چاہیے. سرکار مخدوم سے پوچھا گیا بندگی چیز, بندگی چیز, بندگی کیا ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا ڈاکٹر ہونا آسان ہے, بندہ ہونا آسان نہیں. انجینئر ہونا آسان ہے, بندہ ہونا آسان نہیں. نیتا ہونا آسان ہے, بندہ ہونا آسان نہیں. مفتی ہونا آسان ہے, بندہ ہونا آسان نہیں. پیر ہونا آسان ہے, بندہ ہونا آسان نہیں. صوفی کہلانا آسان ہے, بندہ ہونا آسان نہیں. حضرت مخدوم سے پوچھا گیا بندگی چیز, بندگی کسے کہتے ہیں؟ مجھ سے اگر پوچھا جاتا تو میں یہی تو کہتا کہ نماز پڑھو بندگی ہے, روزہ رکھو بندگی ہے, حج کرو بندگی ہے, زکوٰۃ دو بندگی ہے. ہم عالموں کے پاس قلم ہے, ہم عالموں کے پاس کاپی ہے, چاہیں گے تو اس مضمون کو 200 میں پھیلا دیں گے, پھر بھی آخر میں یہی کہنا پڑے گا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. مگر فقیر کی بولی, اسٹیج کی توجہ, فقیر کی بولی میں عجب رنگ ہوتا ہے. ارے وہ فقیر ہی تو ہوتا ہے جو کٹورے میں انا ساگر کو بولا لیتا ہے. اما وہ فقیر ہی تو ہوتا ہے جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات کو پل بھر میں لوٹا دیتا ہے. اما وہ فقیر ہی تو ہوتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ایک جملہ کہ بندہ کہلانا آسان ہے, مگر جو بندہ نہ ہو سکا اس کی بات بیوی نہیں مانتی, اس کی بات بیٹا نہیں مانتا, اس کی بات شاگرد نہیں مانتا, اس کی بات مرید نہیں مانتا, اس کی بات اس کا بیٹا بیٹی خاندان والے نہیں مانتے. مگر جو واقعی خدا کا بندہ ہوتا ہے, اما بیٹا اور بیٹی تو چھوڑو, وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر نبوت کے لباس میں وہ بندہ نظر میں آوے تو انگلیوں کے اشارے
سے چاند چیر دیتا ہے اور ولایت کے رنگ میں رہے تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات کو واپس لے آتا ہے۔ کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے، ارے اور زور سے، اور زور سے۔ اللہ 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 اللہ، کیا رنگ ہے حضرت، کیا رنگ ہے، واہ 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 واہ، فیضان غوث پاک جاری ہے، واہ 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 واہ۔ بندگی چیز، بندگی کسے کہتے ہیں؟ کیا سوال ہے، بندگی کسے کہتے ہیں؟ محبوب بھائی میں چاہوں گا کہ اس وقت نقابت کے جتنے آپ کے ہاتھ پاؤں ہیں پھیل بھی جائیں تو میری خطابت کو گود لے لیں، سمیٹ لیں تو آپ کی زبان دعاؤں کا سائبان بن جائے۔ ملاحظہ فرمائیں شمیم بھائی، ملاحظہ فرمائیں بندگی کسے کہتے ہیں؟ میرے مخدوم نے جو جواب دیا وہ سنو گے؟ بولیے، ارے بھائی سنو گے؟ اگر بندہ بننا چاہتے ہو تو سنو گے، اللہ اللہ، ڈاکو بننا چاہتے ہو نہیں سنو گے، چور بننا چاہتے ہو نہیں سنو گے، آوارہ بننا چاہتے ہو نہیں سنو گے، لچا بننا چاہتے ہو نہیں سنو گے، لفنگا بننا چاہتے ہو نہیں سنو گے، کینہ دل میں رکھنا چاہتے ہو نہیں سنو گے، حسد کی پرورش کرنا چاہتے ہو نہیں سنو گے، دھوکہ دینے کا مزاج ہے نہیں سنو گے، اس لیے کہ جس دل کے اندر دھوکہ ہو وہاں رب کی رحمت نہیں رہتی، جس دل کے اندر جلن ہو وہاں مصطفیٰ کا کرم نہیں رہتا ہے۔ جب دل کو کینہ سے صاف کر لو گے تو وہاں خدا کی تجلی کا کعبہ بھی مل جائے گا اور مصطفیٰ کی رحمت کا مدینہ بھی نظر میں آ جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ تو آپ جاننا چاہتے ہیں بندگی کسے کہتے ہیں؟ بھائی پیچھے والے بھی جاننا چاہتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو ہاتھ اٹھا کر ایک بار بول دو سبحان اللہ۔ بندگی کسے کہتے ہیں؟ سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہیے گا، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی سبحان اللہ کہیے گا، چونکہ ادھر سے لوں گا اور آپ تک پہنچ جاؤں گا۔ بندگی چیز، بندگی کسے کہتے ہیں؟ میرے مخدوم نے سادہ کہا مگر کتنا زیادہ کہا کہ اب تک سمٹ نہیں سکا۔ سادہ کہا، مخدوم کہتے ہیں، سننے کے موڈ میں ہے نا، سننے کے موڈ میں ہے نا، مخدوم کہتے ہیں صبر و شکر کا نام بندگی ہے۔ اللہ 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 اللہ، علم کی توجہ، اتنی بڑی بات ہے، واہ 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 واہ۔ خطا ہو تو عطا ہو جائے، صبر و شکر، صبر و شکر کا نام، صبر و ایک بات یاد آ گئی، جبکہ میں لطیفے سنانے کا قائل نہیں مگر یاد آ گئی بات تو 2 منٹ میں سنا دیتا ہوں۔ ایک صاحب تھے بڑے خوبصورت، ان کی بیوی تھی بدصورت، بیوی جھاڑو دے رہی تھی، شوہر بہت غور سے دیکھ رہا تھا، بیوی نے محبت میں مسکرا کر کہا کیا بات ہے، ایسی کنکھیوں سے تو کبھی نہیں دیکھتے تھے، ایسی کنکھیوں سے تو کبھی نہیں دیکھتے تھے، کیا بات ہے؟ تو شوہر نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی ہوں۔ اچھا، کب وہ کیسے؟ کہا میں خوبصورت تم بدصورت، تم مجھے پا کر شکر ادا کرتی ہو، میں تمہیں پا کر صبر ادا کرتا ہوں، صبر کرنے والے بھی جنتی ہیں اور شکر کرنے والے بھی جنتی ہیں۔ اچھا 2 شعر سنا دوں کیا؟ چونکہ بڑے شاعر کا حکم ہے، حقیقت یہ ہے کہ عمر میں ان سے سینئر ہوں، مگر دیکھتے ہی دیکھتے پہلے گل پھر گل بدن پھر گل بدامہ ہو گئے، رفتہ رفتہ یہ میرے جینے کا سامہ ہو گئے، اللہ سلامت رکھے۔ تو ابھی انہوں نے ایک ردیف کے ساتھ 2-3 شعر سنائے تھے، میں اسی ردیف میں 2 شعر سنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سنا دوں؟ تو محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان 2 اللہ۔ شعر حضرت، صرف 2 شعر۔ وطن آ کر وطن آ کر جدائی کا، وطن آ کر جدائی کا خیال آیا تو کیا ہو،
वतन आकर जुदाई का ख्याल आकर वतन आकर वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में, तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या। जबरदस्त मतला है हजरत, वाह वाह वाह। तसव्वुर में, तसव्वुर में, तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। जरा नवाजी, और जिस अच्छे शेर के लिए इतना अच्छा मतला पेश किया है वो अब कबूल कीजिए। अल्लाह सबों को अपने घर की जियारत भी करा दे और अपने महबूब का शहर भी दिखा दे। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे, हाथों को उठाओ, मुट्ठी बनाओ और कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या होगा। स्टेज वाले तो दुआ दे ही दे रहे हैं, मगर इसे दुआ नहीं, आपका दिल लेना चाहते हैं, आपका दिल लेना चाहता हूँ। खुदा करे सीना आप कहो, दिल मेरे पास हो। हज़रत मौलाना परमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या होगा। मदद आप ही की फिक्र है, या तो दोनों भाई की फिक्र टकरा गई और टकरानी चाहिए। आप मुझसे आगे मगर हम भी कम नहीं है, इसलिए फिक्र टकरा सकती है, कोई टेंशन नहीं है। वरना एक शायर, बड़े शायर थे, शेर लिखकर सुना रहे थे और एक छोटा शायर पीछे बैठा हुआ था, सुन लिया, उसने लिख दिया। लिखने के बाद पहले तो छोटे का नंबर आता है, पढ़ दिया। तीसरे का यार ये तो मेरा था, तुमने कैसे पढ़ दिया। का फिक्र टकरा गई होगी। क्या कहा, फिक्र टकरा गई हो। तो बड़े शायर ने कहा ये तो सुनते कि फिक्र टकराती है, मगर फिक्र के टकराने का भी तो कोई रास्ता होगा। कभी ये नहीं सुना कि जहाज रिक्शे से टकरा जाए, जहाज रिक्शे से टकरा जाए। तो मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तो क्या होगा मदीने में, मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या क्या होगा। हजरत कह रहे हैं शायर इस्लाम नूर मुजस्सम साहब के एक बार और पढ़ दीजिए। कितना अच्छा लगता है कि सब कहते हाथ उठाकर एक बार और। नहीं नहीं, कुछ लोग बोल रहे, सब बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक बार और। मदीने में, मदीने मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर
اگر جنت میں طیبہ کا خیال آیا تو کیا اگر جنت میں طیبہ کا خیال آیا تو کیا ہوگا. ایک بار اور. مدینے میں مدینے میں پہنچ کر یاد جنت کی نہیں آئی. اگر جنت میں طیبہ کا خیال آیا تو کیا ہوگا. اور دیوانوں کے نام ایک شعر اور شاید میں کہہ پایا ہوں. محبوب بھائی تنقیدی نظر سے دیکھیے گا, شاید میں کہہ پایا ہوں. کیا ہوگا حسینان ارم جنت میں کیوں اترائے پھرتے ہیں. حسینان ارم جنت میں کیوں اترائے پھرتے ہیں. حسینان ارم جنت میں کیوں اترائے پھرتے ہیں. مگر جب جنت میں جو اترائے پھرتے ہیں, مگر جب مصطفیٰ والا بلال آیا تو کیا مگر جب مصطفیٰ والا بلال آیا تو کیا ہوگا. عمر فاروق آدھا مال لے کر آ گئے تو ہے, مگر صدیق کا جب تھوڑا مال آیا تو کیا ہوگا. کھڑے ہو کر میں کھڑا ہو جب لوگ نعرہ تکبیر زوردار طریقے سے نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت رحمت عالم کانفرنس علامہ نعمان اختر فائق الجمالی. محبتیں اللہ سلامت رکھے, باکرامت رکھے. مخدوم سے پوچھا گیا بندگی کسے کہتے ہیں. جواب تھا, اب بس جواب تھا, صبر و شکر کا نام بندگی ہے. صبر اور شکر. اللہ اگر تجھے جھوپڑی دے صبر کر, علیل میں کی توجہ, اور اللہ اگر تجھے حویلی دے شکر کر. اگر تو سوکھی روٹی کھا کر خدا کی شکایت کرے گا تو تیری حیثیت کیا رہی. تو رہے گا وہی, رب کی شکایت کرے گا تو تیری جھوپڑی حویلی میں نہیں بدل جائے گی. شکایت مت کر, اس لیے کہ تو بندہ ہے. بندہ بندے کی شان یہ نہیں ہے کہ شکایت کرے. بندے کی شان یہ ہے کہ وہ آزمائے تو صبر کرے, وہ انعام دے تو شکر کرے. وہ شکر کرے. اب توجہ چاہوں, بندگی کو ذرا دوسرے لہجے سے سمجھا دیتا ہوں. یہ بھی میرے مخدوم کی کتاب مکتوبات 2 صدی سے ہے. ایک واقعہ لکھتے ہیں میرے مخدوم, ایک واقعہ لکھتے ہیں. ایک اللہ والے نے ایک غلام کو خریدا. اللہ ادارے کا نام کیا؟ علامہ صاحب مصطفیٰ
دارالعلوم غوثیہ حمایت الاسلام کی دعوت محبت پر آنے والوں، اللہ ادارے کو سلامت رکھے، اللہ ادارے کی اینٹ کو مضبوط سے مضبوط تر کر دے، اللہ اس کے مشن کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے راستے مہیا فرما دے۔ علامہ شمیم صاحب اور ان کی پوری بٹالین، اساتذہ کرام اور کمیٹی کے سارے ذمہ داروں کو اللہ خصوصی توفیق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ذرا اس واقعے کو سنیے گا۔ حضرت مخدوم لکھتے اپنی کتاب میں کہ ایک اللہ کا ولی بازار گیا، اس وقت غلاموں کی خریداریاں چلتی تھی، ایک غلام کو خرید کر لایا، توجہ جوانوں، 20 سال 22 سال 18 سال کے جوانوں، خرید کر لائے، خود کرسی پر بیٹھے تھے، غلام کھڑا تھا۔ اللہ کے ولی نے کہا میں نے تمہیں خریدا ہے، ہاں میں آقا ہوں، ہاں تم غلام ہو، ہاں ایک بات میں پوچھوں، کہا پوچھئے، کہا میں آقا ضرور ہوں مگر دنیا دار نہیں ہوں، فقیر احمد مختار ہوں، ایک بات بتاؤ تم غلام ہو؟ ہاں میں مالک ہوں، ہاں پوچھنا یہ ہے کہ تم کھانا کیا پسند کرتے ہو؟ ہلکے میں مت لینا میرے اس لہجے، کھانا کیا پسند کرتے ہو؟ حضرت مخدوم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میرے لال، میری اتڑی، میری پچونی، میری کڈنی، میرا شوگر، بابو ادھر دیکھ میرے لال، ادھر دیکھ، محبت سے بولو سبحان اللہ، میں تیرا مالک تو میرا غلام، ہاں یہ بتاؤ کہ تم کھانا کیا پسند کرتے ہو؟ غلام نے کہا میں تو غلام ہوں، غلام کی کوئی تمنا تو ہوتی نہیں ہے، آپ جو کھلائیے گا وہی کھا لوں گا۔ اس جواب کو سننے کے بعد 2 منٹ کے لیے اس اللہ کے ولی مالک نے اپنی آنکھ بند کر لی، 2 منٹ کے بعد پھر اپنی آنکھیں کھولتے ہیں اور کھول کر کہتے ہیں تم پینا کیا پسند کرتے ہو؟ جواب پھر وہی تھا، آپ آقا ہو، میں غلام ہوں، غلام کی کوئی تمنا نہیں ہوتی، جو کھلائیے گا وہ کھا لوں گا، جو پلائیے گا وہ پی لوں گا۔ پہلی مرتبہ میں 2 منٹ آنکھیں بند کی، دوسری مرتبہ میں 5 منٹ آنکھیں بند کی، آنکھ بند کر لینے کے بعد پھر پوچھتے ہیں آنکھ کھولنے کے بعد کہ بتا تو پہننا کیا پسند کرتا ہے؟ پہلا سوال تھا کھانا کیا پسند کرتا تھا، جواب تھا آپ کی مرضی، مالک آپ ہو، آقا آپ ہو، پینا کیا پسند کرتے ہو، آپ کی مرضی، میں غلام ہوں، آپ آقا ہو۔ تیسری مرتبہ میں کہا پہننا کیا پسند کرتے ہو، تو جواب وہی ملا، مالک آپ ہے، غلام میں ہوں، غلام کی کوئی تمنا نہیں ہوتی۔ اب جتنے اسٹیج پر ہیں سب سنیں، میں خود کو بھی سنا رہا ہوں، سب اپنا اپنا جائزہ لے۔ قیمتی بات، جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں کچھ ہو گیا، اسی دن آپ کچھ نہیں رہے، اور جس دن آپ نے یہ سمجھا کہ میں کچھ نہیں ہوں، اسی دن آپ کی قیمت لگ گئی، اسی دن آپ کی بولی لگ گئی، اسی دن آپ گوہر بن گئے۔ اب ملاحظہ فرمائیے، توجہ چاہوں، کھانا کیا پسند کرتے ہو، آپ کی مرضی، پینا کیا پسند کرتے ہو، آپ کی مرضی، پہننا کیا پسند کرتے ہو، آپ کی مرضی، میں تو غلام ہوں، غلام میری کوئی مرضی نہیں۔ اتنا سننا تھا، اللہ والے نے کرسی چھوڑ دی۔ سمجھ سکو تو سمجھو، سمجھ سکو تو سمجھو، کرسی چھوڑ دی، اور کرسی چھوڑ کر غلام سے کہتے ہیں جہاں میں بیٹھا تھا وہ تیری جگہ ہے، جہاں تو کھڑا تھا وہ میری جگہ ہے۔ جہاں میں بیٹھا تھا وہ تیری جگہ، جہاں تو کھڑا وہ میری جگہ، تو بیٹھ جا کرسی
کرسی پہ غلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا غلام کو کھڑے ہونے میں لطف آتا ہے, آقا غلام کو خدمت کرنے میں مزہ آتا ہے. آقا آپ کرسی پہ بیٹھے رہو, آپ حکم دیتے رہو, غلام آپ کے حکم پر کام کرتا رہے. غلام کی معراج اسی میں ہے کہ آقا کا دل جیت لے. میں کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا آقا, کرسی پہ آپ بیٹھئے. فوراً اس اللہ والے مالک نے کہا بیٹھ جا, اگر تو مجھے مالک کہتا ہے تو میرا حکم ہے کہ تو بیٹھ. جب غلام کرسی پہ بیٹھ گیا, آنکھوں میں آنسو تھے, رو رو کر غلام کہتا ہے آقا آپ نے تو مجھ کو بیٹھا دیا, مگر کیوں بیٹھایا یہ جواب دیجئے. اگر احساس کے کان کھلے ہو, اگر تیرے ضمیر میں کچھ بھی زندگی باقی بچی ہے, اگر تم اس شان کے ساتھ جینا چاہتے ہو کہ مسلمان بن کر جیو, تو اس لہجے کو قبول کر لینا. اس لیے کہ پہلے ہی میں نے ایک جملہ کہا تھا, ارے گدھیاں گدھے بھی بچے پیدا کر لیتے ہیں, جانور بھی بچہ پیدا کر لیتا ہے, گائے بھی بچہ دے دیتی ہے, مرغیاں بھی انڈوں سے بچے نکال لیا کرتی ہے. بچہ پیدا کرنا کمال نہیں ہے, بیٹا پیدا کرنا کمال نہیں ہے, بیٹی پیدا کرنا کمال نہیں ہے, ڈاکٹر بنا دینا کمال نہیں ہے, انجینئر بنا دینا کمال نہیں ہے, ملا ہو جانا کمال نہیں ہے, علامہ ہو جانا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جب تو انسان پیدا ہوا ہے تو خدا کا بندہ ہو جا, خدا کا بندہ ہو جا. اس اللہ کے ولی نے کرسی پہ بٹھایا, سوال پر جواب دیا, سن ہم نے تو زندگی 50 سال گزار دی مگر نہیں سمجھ سکا کہ بندگی کسے کہتے ہیں. 2 گھنٹہ پہلے میں نے تجھے خریدا ہے, چند کھنکتے ہوئے سکوں سے میں نے تجھے خریدا ہے, 2 سال 2 گھنٹے کے اندر تجھے بازار سے میں گھر لے کر آیا ہوں. 2 گھنٹہ پہلے نہ تو میرا غلام تھا, نہ میں تیرا آقا تھا, نہ تو میرا کچھ تھا, نہ میں تیرا کچھ تھا, مگر 2 گھنٹے کے اندر چمکتے ہوئے سکوں کی بنیاد پر تو میرا غلام ہو گیا. تو تیری غلامی ایسی ہے کہ کھانا کیا چاہتا ہے تو میری مرضی, پینا کیا چاہتا ہے میری مرضی, پہننا کیا چاہتا ہے میری مرضی. ارے 2 گھنٹے میں تو نے 50 سال کی بندگی کو للکار دیا کہ جب 2 گھنٹے کا غلام اپنے آقا کا ایسا باوفا ہونا چاہیے تو بندے کو خدا کا کیسا بندہ ہونا چاہیے. آپ لوگ بھی تو نعرہ لگائیے بھائی, ایسا عظیم خطاب ہو رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. اچھا جوانوں سے میں پوچھوں گا, جوانوں یہ بتاؤ میں اچھی بات کر رہا ہوں کہ نہیں, میں سچی بات کر رہا ہوں کہ نہیں. کیا ہمیں انسان نہیں بننا چاہیے, کیا ہمیں بندہ نہیں بننا چاہیے, کیا رب کو راضی کرنے کا راستہ نہیں تلاش کرنا چاہیے. تو ان مجلسوں میں آیا کرو تو یہی سوچ کر آیا کرو, ان جلسوں میں آیا کرو تو یہی سمجھ کر آیا کرو, گھروں سے نکلا کرو تو اپنے ذہن و دماغ کو پاکیزہ بناؤ. میں تو کہتا ہوں کہ میری قوم کے جوان جب گھر سے نکلے تو کوئی جین سے پینٹ پہن کر نہیں آئے, کوئی ٹی شرٹ پہن کر نہیں آوے. جب تم گھر سے نکلو گے کرتا پائجامہ اور سر پہ ٹوپی ڈال کر تو تمہاری قوم کی بیٹیاں بھی آئیں گی تو تمہارا لباس تجھے کہے گا کہ یہ قوم کی بیٹیاں میری بہن ہے, یہ قوم کی شہزادیاں میری عزت ہے, یہ قوم کی شہزادیاں میرے معاشرے کا وقار ہے. جب تم دوسروں کی بہنوں کو عزت دینا شروع کر دو گے تب دوسرے بھی تمہاری بہنوں کو عزت دینا شروع کر دیں گے. جب تیرے سر پہ ٹوپی رہے گی, جب تیرے سر پہ تیرے جسم پہ کرتا اور پائجامہ رہے گا, اور جب تو گھر سے اس تصور سے نکلے گا کہ چلو حضور غازی ملت کا خطاب سنیں گے, چلو حضرت محبوب گوہر کی محبوبیت کے پانی سے دھلی ہوئی نقابت کے جملوں سے مصافحہ کریں گے, چلو حضرت شمیم فیضی کی فکر و فن سے مصافحہ کریں گے, چلو حضرت نور مجسم کے ترنم سے معانقہ کریں گے, چلو حضرت وقار تابش کے لہجے کی گرمی سے اپنے ایمانی وجود کو گرمی دینے کا سامان پیدا کریں گے. جب تم یہ سوچ کر گھر سے چلو گے تو تمہارے قدم قدم پر خدا کی رحمتوں کا ثواب بھی اترتا چلا جائے گا, اور جب گھر سے جاؤ, جب جلسے سے گھر جاؤ گے تو تمہارا عذاب بھی ختم ہوتا چلا جائے گا.
زندہ باد زندہ باد. اس لیے میں جوانوں سے چاہوں گا. اچھا حضرت آپ ہی ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. آج حضرت آپ کے داماد سے غالباً ملاقات ہوئی. ہاں الحمدللہ اللہ سلامت رکھے. آپ ہمارے بزرگوں میں ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جب ان چہروں کو دیکھتا ہوں تو ان چہروں کی جھریوں میں جو چمک میں کشید کر لیتا ہوں اسی چمک میں مجھ کو میرے باپ کا چہرہ دیکھتا ہے. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. اشارہ ہو جائے حضرت. الحمدللہ ثم الحمدللہ. واہ 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 سبحان اللہ. آنکھوں میں ایک نمی سی ہے ماضی کی یادگار. آنکھوں میں ایک نمی سی ہے ماضی کی یادگار. گزرا ہے ان حدوں سے میرا کارواں کبھی. اللہ سلامت رکھے حضرت کو, ہمارے سارے علماء کو. اچھا ایک بات یاد آ گئی غلام پر. مسکرا دو تو سنا دوں. ایسے تم اپنے سسر کو نہیں سناتے جو موتیہاری میں رہتے. ہم تو گنگا اس پار کے بھی اتنے ہیں, گنگا اس پار کے بھی اتنے ہیں. ہم نے اپنا پورا ادھر دے دیا, ہم نے ادھر کا پورا ادھر لے لیا. جی جی ماشاءاللہ. تو محبت سے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ذرا کچھ لوگ ہاتھ دیکھو ہاتھ رسب اٹھاؤ تاکہ اندر سے لگے کہ میں خطیب بن کر آیا. محبت سے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. حضرت ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت ایک واقعہ یاد آ گیا. غلام پر ایک واقعہ یاد آ گیا. دیکھ صرف غلام پر ایک واقعہ یاد آ گیا. غلام مصر میں ایک غلام ہے. حضرت یہ بھی مکتوبات 2 صدی سے بول رہا ہوں. آج آپ کی کتاب نے مجھ کو بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر میں پورے بہار میں مجھ کو بیٹھے بیٹھے گھومنے کا سلیقہ دے دیا. میں یہ کتاب مکتوبات 2 صدی سے بول رہا ہوں. یہ واقعہ اپنے شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کی کتاب سے بول رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں سبحان اللہ بولیے نا. لکھا ہے کیا بات لکھی ہے. کہا کہ غلام کی بات آ گئی اس لیے میں یہ سنا بھی دے رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ حضرت مصر کے بازار میں غلام آیا ہے. مصر کے بازار میں اب تک ایسا غلام دیکھا ہی نہیں گیا. سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. کبھی بھی جیسا بھی جتنا خوبصورت ہینڈسم غلام بھی آیا ہو مگر اس کی قیمت 50,000 سے زیادہ نہیں تھی. مگر آج ایک ایسا غلام آیا ہے کہ جس کی قیمت کی ابتدا ہی 50,000 سے ہو رہی ہے. 50,000. دوسرے سیٹھ نے کہا کون غلام آیا ہے بھائی جس کی قیمت کی شروعات ہی 50,000 سے. دیکھ تو لوں. دیکھنے کے بعد کا ایسے غلام پر تو 1 لاکھ بھی کم ہے. 1 لاکھ. تیسرے سیٹھ نے کہا غضب کا غلام ہے نکلنے نہ پائے. 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ. جس بازار میں کبھی دکان کسی غلام کی قیمت 50,000 سے آگے نہیں گئی ہو محبوب بھائی وہاں اگر 5 لاکھ سے اوپر کسی غلام کی قیمت چلی جائے تو کچھ تو بات ہوگی. جب یہی ہو رہا تھا تو ایک عورت بوڑھی وہ جھاڑو لگا رہی تھی. وہ کہتی ہے کہ بھائی مصر میں صبح صبح جب لوگ جاتے تھے بازاروں کی طرف تو جاتے بھی تھے آتے بھی تھے. آج تو سب جا ہی رہے آ کوئی نہیں رہا. آخر ہو کیا رہا ہے بازار میں. آخر بازار میں ہو کیا رہا ہے. سب جا ہی رہے آتا کوئی نہیں ہے. تو کسی نے کہا سنا نہیں ہے ایک بڑا خوبصورت غلام آیا ہے. سب اسی غلام کے حسن کے بحروں میں ڈبکیاں لے رہے ہیں. کیسا غلام ہے کیسا غلام ہے. بڑھیا کہتی ہے زندگی بھر میں جھاڑو دیتی رہی میں بھی چل کر دیکھ لوں. کیا بات ہے کیا بات ہے حضرت کیا بات ہے. جھاڑو پھینکتے تو چاہو بھائی جھاڑو پھینک دیتی ہے. سیدھا بازار پہنچی. کون ہے وہ غلام. کیا غلام ہے. ارے اشارے میں بول رہا ہوں تو آپ تو کھل کر بول دو. کیا غلام ہے کیا غلام ہے. سب قیمت لگا رہے تھے قیمت لگا رہے تھے قیمت لگا رہے تھے قیمت لگا رہے تھے. بادشاہ کو خبر مل گئی. عزیز مصر کو پتا چل گیا کیسا غلام ہے میں بھی تو دیکھ لوں. 5 لاکھ 1 5 لاکھ 2 5 لاکھ. ارے رکو ابھی فائنل نہیں کرو. بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے.
जैसे ही बादशाह का कौन है भाई जिसके लिए 5 लाख देखा, अरे 10 लाख। इधर वाले कुछ कमजोर पड़ रहे हैं, इधर वाले कुछ कमजोर पड़ रहे हैं, इधर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कहा 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख। उधर से एक सेठ साहूकार ने कहा 12 लाख 13 लाख 15 लाख 16 लाख 17 लाख 18 लाख। बुढ़िया इतने में आ गई। वाह वाह। अब बुढ़िया आकर कहती है गुलाम तो गजब का है, तो जो गुलाम तो हजरत अल्लाह आपके फन्ने किरत पर लिखी गई किताबों से हम सारे सुन्नी आलिमों को कारी बना, अल्लाह सलामत रखे। मुलाज़ा फरमाए हजरत, अच्छा गजब का गुलाम है ये। मैं भी बोलूंगी, मैं भी बोलूंगी। तो लोगों ने अगल बगल वाले का चुप, मैं भी बोलूंगी। झाड़ू लगाती है 2000 भी पाती नहीं है, मैं भी बोलूंगी। चुप चुप चुप। तो जो आवाज हुई ना चुप चुप की, तो बादशाह ने सुन लिया। का क्या मामला है? का एक बुढ़िया है वो झाड़ू देती, वो बोलती कि मैं भी बोलूंगी। तो बादशाह ने कहा बोलने का सबको हक है, चाहे बुढ़िया रहे चाहे गरीब रहे या अमीर रहे, बोलने दो। तो इस बूढ़ी औरत ने कहा, ये नहीं कहा कि 15 लाख 18 लाख 25 लाख। इस बुढ़िया ने कहा मेरे पास जो कुछ है। बोलिए बोलिए। मेरे पास जो कुछ है सब देकर मगर इन्हें लेना चाहती हूँ, इन्हें ले। 2 शेर याद आया जब मैं अल्जामतुल अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ता था। 92 से मैं 97 तक रहा, 97 मेरी दस्तार हुई। इसी बीच में कभी न कभी मैंने ये 2 शेर कहा था। माशाअल्लाह, वाह वाह। अच्छा शेर सुन लें। वाह। मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ, मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ, वफा की है मैंने वफा चाहता हूँ, वफा की है मैंने वफा चाहता हूँ, मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ। अब जो शेर सुनाना चाहता हूँ, मुझे यकीन है कि एक एक सुभान अल्लाह बोलेगा। सुभान अल्लाह। स्टेज वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह भी बोल सकते हैं। वाह 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 वाह। शेर सुनिए, बुढ़िया की तारीख देखिए, बुढ़िया की कहानी देखिए, मेरे पास जो है। अब शेर सुनिए। मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ, वफा की है मैंने वफा चाहता हूँ, मेरे पास जो भी है मेरे आका मेरे मौला मेरे मुर्शिद मेरे मावा, मेरे पास जो भी है खैरात करके, अरे खुदा से तुम्हें मांगना चाहता, खुदा से जवाब नहीं है। चाहता हो मेरे पास जो भी है खैरात करके, खुदा से तुम्हें मांगना चाहता। क्या कह दिया आपने हजरत, वाह 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 वाह। ए बुढ़िया चुप चुप, तू लेगी। यहाँ बादशाह से मुकाबला चल रहा, तू कहाँ आ रही है, तू क्या बोलेगी? तो बादशाह ने कहा बोलने दो बोलने दो, बोलो बोलो। वो जो कुछ मेरे पास है सब देकर लेना चाहती हूँ। तो लोगों के पास हो गया जो कुछ है। क्या है तेरे पास, क्या है तेरे पास, क्या है तेरे पास? हाँ हाँ क्या है तेरे पास? अब बस एक जुमले को मैं सुनाकर मैं आपको टटोलना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि महबूब भाई जरा रंग आ जाए इसमें, मुकम्मल रंग है, रंग आ जाए इसमें जरा सा। बुढ़िया ने कहा कि जो कुछ मेरे पास है, अगल बगल वाले ने कहा हो गया, मैं बोलूंगी बोलूंगी जो कुछ मेरे पास है तेरे पास क्या? तो बुढ़िया बोलती है
اے میرے نبی کے دیوانے امتیوں، سبحان اللہ سبحان بڑھیا بولتی ہے ارے ہم کو معلوم ہے کہ ہم لے نہیں سکیں، ہم کو معلوم ہے کہ ہم لے نہیں سکیں گے، تو پھر بول کہہ رہی ہو؟ کب بول اس لیے رہے ہیں نا تاکہ خریداروں میں میرا بھی نام آ جائے، خریداروں میں میرا بھی نام آ جائے۔ کیا پتا چلا کہ اسے کہتے ہیں ناز غلامی؟ جب غلام اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دے، اسی غلام کا نام تھا یوسف، اسی غلام کا نام تھا یوسف۔ تو جب غلام اپنا سب کچھ رب کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ انمول ہو جاتا ہے۔ دیکھا نہیں تو نے میرے بلال کو، کیسا غلام تھا وہ امیہ ابن خلف کا، عجیب غلامی کی زندگی ہوتی ہے، مگر جب میرے نبی کے دامن کرم سے بلال وابستہ ہو گئے اور جب مکہ فتح ہو گیا تو مصطفیٰ کہتے ہیں کہاں ہے میرا بلال؟ کعبے کی چھت پہ چڑھو، آزان دے دو۔ جب تک بلال مصطفیٰ کے غلام نہیں تھے، امیہ بلاتا بلال دوڑ کر جاتے، امیہ کی بیوی بلاتی بلال دوڑ کر جاتے، امیہ کا بیٹا بلاتا بلال دوڑ کر جاتے، امیہ کی بیٹی بلاتی بلال دوڑ کے جاتے۔ کل تک بلال دوڑا کرتے تھے، مگر جب نبی کی غلامی مل گئی اور فتح مکہ کی سند مل گئی، آقا کہتے ہیں اے صدیق عمر عثمان علی میرے غلاموں، کہاں ہے میرا وہ بلال؟ بلال لائے گئے۔ ہاں یا رسول اللہ، کہا مکہ ہے نا، جب کل تم امیہ کے غلام تھے تم بلائے جاتے تھے، آج تم میرے غلام ہو، تم نہیں بلائے جاؤ گے، کعبے کی چھت پہ اذان تم دو گے، صدیق چلے آئیں گے، عمر چلے آئیں گے، عثمان چلے آئیں گے، علی چلے آئیں گے۔ حضرات اس لیے باتیں تو بہت کچھ ہو سکتی ہے، بہت کچھ رہ گئی ہے۔ حضور غازی ملت بھی تھوڑی دیر کے بعد تشریف لانے والے ہیں، اور میرے بھائی شاعر اسلام حضرت شمیم فیضی کو بھی ابھی پڑھنا ہے۔ بس یاد رکھیے صبر و شکر کا نام بندگی ہے، اسے سمجھنا ہو تو کربلا چلے جائیے، کربلا چلے جائیے۔ کربلا میں حسین نے کہا صبر کا نام بندگی ہے، دیکھ علی اکبر کو دیتا ہوں صبر کرتا ہوں، علی اصغر کو دیتا ہوں صبر کرتا ہوں، عباس بھائی کو دیتا ہوں صبر کرتا ہوں، قاسم جیسے بھتیجے کو دیتا ہوں صبر کرتا ہوں۔ تو بندگی صبر و شکر کا نام ہے۔ تو رب کی رحمت کی آواز آئی، تو نے صبر کیا ہے تو دیکھ صبر کا انعام، نہ یزید رہے گا، نہ یزید کا خاندان رہے گا، نہ یزید کی سلطنت رہے گی، نہ یزید کا اقتدار رہے گا، نہ یزید کا اختیار رہے گا، مگر دیکھ تیرا اقتدار کیسا ہے کہ تیری ہی نسل سے عبد القادر پیدا ہوگا تو سورج کو اپنی مٹھی میں قید کرے گا، تیری ہی نسل سے اجمیر میں معین الدین آئے گا تو انا ساگر کو کٹورے میں سمیٹ لے گا، تیری ہی نسل سے فرید آئے گا تو مٹی کو سونا بنا دے گا۔ تو صبر و شکر کے بے پناہ فائدے ہیں۔ میں نے شاید بندگی کے تعلق سے جتنا کچھ کہنا تھا وہ نہیں کہہ سکا، تاکہ آپ کی سماعت بھی ہوش کے ساتھ رہے، جوش کے ساتھ رہے، مگر میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ بندگی مومن کی معراج ہے، بندگی کا نام زندگی ہے، اور زندگی کا نام بندگی ہے۔ ایسی زندگی جس میں بندگی نہ ہو کوئی زندگی نہیں، اور ایسی زندگی جس میں بندگی نہ ہو کوئی زندگی نہیں۔ زندگی برائے بندگی ہے، بندگی برائے زندگی ہے، اسی لیے تو آپ کی زندگی دی ہی گئی اسی لیے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تیری زندگی رب کی بندگی کے لیے ہے۔ اللہ ہم سبوں کو بندگی کرنے کا سلیقہ بخشے۔ نوح طوفان نصیحت میں بہت کچھ بہ چکے، تم کو خوش رکھے خدا، تم سن چکے ہم کہہ چکے۔ میری گفتگو میں کہیں سے غلطی آئی ہو تو تمام علماء اہل سنت کو موجود پا کر توبہ استغفار کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو اچھی باتیں اللہ ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے شروع میں سلام کا جواب نہیں دیا، ایک موقع دے رہا ہوں، فائدہ اٹھا لیجئے۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو